بھیجنے والا وہ ہے. یہی تو ہے نا ہمارا عقیدہ. اور کوئی یہ بحث کرے کس طرح بھیجتا ہے, اس کے لیے بڑی فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑے, بس یہ کتابیں پڑھنا پڑے, پوری تفسیر قرآن پڑھنا پڑے گی. کس طرح بھیجتا ہے, کس طرح بھجواتا ہے, کیسے نوکری دلواتا ہے, کیسے تنخواہ بڑھواتا ہے. کر سب بندے رہے ہوتے ہیں, نظام اس کا چل رہا ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا اس کا نظام کیسے چل رہا ہے. چاہے وہ فرشتے چلا رہے ہوں یا 14 معصوم چلا رہے ہوں, اس میں بحث کی کیا بات. اس میں پریشانی, دیکھیے پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کا چناؤ کر لیتے ہیں ووٹ دے کر, ان میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے. آپ جب یہ آل محمد کی صفتیں بیان کرتے ہیں تو موازنہ ہو جاتا ہے, تو ہم گھٹ جاتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اس لیے یہ سب بیان نہ کیا. تو کسی کو بچانے کے لیے کمتر کو ہم آل محمد کی توصیف ہی نہ کریں. یہ کون سے آرڈر ہے, یہ کون سی آپ کی فکر ہے, یہ کون سا مطالبہ ہے. اچھا ہم چپ ہو گئے, نہیں کر رہے. قرآن کو کیسے چپ کرائیں گے؟ ارے بھائی قرآن کو کیسے چپ کرائیں گے؟ 3 کا ذکر ہے نا سورہ دہر میں. کون کون؟ مسکین, یتیم, اسیر. مسکین غریب, بھوکا, لاچار. یتیم جس کے ماں باپ مر چکے ہیں. اسیر جو قیدی ہو, کہیں قید خانے سے چھوٹ کے آیا ہو. تینوں کے غذا کا انتظام نہیں ہے, اس لیے کہ سرپرست نہیں ہے. اب ایک مسکین نے اللہ سے کہا ہوگا پروردگار غریب ہوں, پڑا ہوں سڑک پہ, روٹی. تو وعدہ تو اللہ کا ہے. ایک یتیم بچہ جس کے ماں باپ نہیں, اور کئی دن سے روٹی نہیں پائی اس نے کہا پروردگار 3 دن سے بھوکا ہوں. اللہ نے کہا اچھا ہم ہی تو دیتے ہیں. ایک قیدی چھوٹا قید خانے سے, نہ گھر تھا نہ بار, قیدی تو تھا, اسیر تھا, چھوٹا, بھوکا تھا. پروردگار اب کہاں جاؤں اور کس سے مانگوں, تو ہی رازق ہے, کھانا دے دے. ہو گئی بات. ادھر 3 نے دعا کی اللہ سے, تو رازق ہے, تو رازق ہے, رزق دیتا ہے, ہم بھوکے ہیں تینوں, اور تینوں الگ 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 الگ. کہیں یتیم ہے, کہیں اسیر ہے, کوئی ساتھ نہیں, تینوں کھڑے ہوئے ہیں. کسی جگہ کہیں کسی محلے میں ایک یتیم بچہ رو رہا ہے, بھوک لگی. ایک اسیر رو رہا ہے قیدی, اور ایک مسکین غریب رو رہا ہے. اب وہاں تو دعا ہو رہی ہے روٹی دے, تو اللہ کے لیے آسان تھا, جبریل سے کہتے جاؤ یہ پیسے لو, فلانے نان بھائی کے پاس جاؤ, روٹیاں خریدو, اور ان تینوں کو جا کے ایک ایک روٹی دیو. اللہ کے لیے مشکل, وہ تو قادر مطلق ہے. یہ کوئی مشکل تھا؟ یہ قصہ سنا رہا ہے اس لیے یہ سب آ رہا ہے نا بیچ. اور کیا سنا رہا ہوں قصہ قرآنی. قصے کا کیا نام ہے؟ سورہ دہر. اسی کا نام ہے سورہ انسان. یہ 2 نام عجیب و غریب, دہر دنیا, اور دوسرا نام انسان, اور تیسرا نام حالتا. اب یہ تینوں نام آپس میں کہاں مل رہے ہیں؟ تو کیا ہے سورے میں بتایا گیا انسان کتنا لاچار, یہی انسان کتنا عظیم, یہی انسان کتنا بھوکا, یہی انسان کتنا مجبور کہ یتیم, مسکین, لاچار, قیدی, یہی فاقہ کش نبی کی اولاد انسان. سورہ دہر. ارے یہ دنیا دہر, بے وفا دنیا,
کہ ایک یتیم روٹی مانگے دنیا روٹی نہ دے، ایک قیدی روٹی مانگے دنیا روٹی نہ دے، ایک یتیم روتا پھرے روٹی نہ ملے. دہر کیسی ہے یہ دنیا؟ اب یہ دہر کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہاں استعمال ہوتا ہے بتائیے نا. اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حرام الدہر. دنیا کوئی اچھی چیز ہے؟ دہر کیا ہے یہ دنیا کہ رزق کو ترس جائے انسان، جبکہ ہم نے انسان کو رازق بنایا اور وہ روک لے رزق انسان کا. ہم رازق بنائیں اور تم روک لو. باہری دنیا حالتا یوں عطا کرتے ہیں. 3 نام ہو گئے نا سورہ، یعنی 3 صورتیں سورے میں. وہ روٹی مانگ رہے ہیں اللہ سے، سیکنڈ ہوا ہوگا ان کو کہے ہوئے، سیکنڈوں میں سارا کام ہو جائے گا، دیر تھوڑی لگی. رسول اللہ آئے گھر میں، دیکھا ارے یہ لڑکھڑا کے بچے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ حسن حسین لڑکھڑا کے کیوں چل رہے ہیں سیدہ؟ بابا 3 دن سے بخار میں، اور بہت سخت بخار ہے، تینوں بچوں کو کمزور ہو گئے. کیا بات ہے؟ منت مانو کہ جب ہمارے یہ دونوں بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. بچے صحت یاب ہو گئے، منت مانتے ہی منت آ گئی، منت مانی. اور اسی سورے میں اللہ کہتا ہے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو منتیں مانتے ہیں. اب جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ منت کے خلاف بولے گا. لفظ منت ہے نا، سورہ دہر سورہ منت بھی ہے، اور رسول نے حکم دیا منت مانو، اور قرآن نے اس کے اوپر مہر لگا دی. تو قرآن حدیث دونوں منت کے واجب ہونے کو کلیئر کر چکے، اس لیے اب منت پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا بچے صحت یاب ہو گئے، اب منت پوری کرنی. ایک ہے منت ماننا، ایک ہے منت پوری کرنا. منت ماننے کے لیے جناب سیدہ سے کہا تھا، ماں سے کہا تھا بچوں کے حق میں تم دعا کرو، لیکن بی بی نے کہا بھائی میں 3 روزے رکھوں گی. بابا نے کہا تھا شکرانے کے روزے. اب کیا طے ہوا سورہ دہر میں کہ روزہ جو ہے وہ شکرانے پر ہے. کوئی بڑا کام اللہ کی بارگاہ میں مانا جائے اور وہ کام پورا ہو جائے تو پھر شکرانے میں روزہ رکھا جاتا ہے. یہ عاشور کا روزہ مسلمان کیوں رکھتے ہیں؟ کون سا بڑا کام عاشور کے دن مسلمانوں کا ہو گیا؟ اور کون سی منت مان رکھی تھی سب نے جو اس دن پوری ہو گئی؟ سمجھے؟ تو اب مولا علی نے بھی 3 روزے رکھے، اور امام حسن امام حسین نے بھی رکھ لیے. اب جب گھر کے چاروں افراد روزہ دار ہو گئے، بی بی فضہ نے کہا پھر میں بھی رکھوں گی، تو کنیز نے بھی رکھا. اب رکھا 5 لوگوں نے روزہ، منت اتارنے میں 5 شریک ہو. تو مولا علی نے کہا کہ بھئی پہلا روزہ ہے آج، تو ہم افطار کے لیے نکلتے ہیں، کچھ انتظام کرتے ہیں، اور بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی ہم سیدہ 3 روزوں کا انتظام کیے لیتے. چونکہ 5 افراد روزے سے ہیں تو ہم 5 کو نظر میں رکھ کے 5 کے افطاری کا انتظام کریں. مولا علی گئے اور کسی کھیت میں کہیں آپ پاشی کی، دن بھر مزدوری کی،
جو رقم ملی تو وہ رقم نہیں طے ہوئی تھی، بلکہ مولا نے کہا تھا کہ ہم کو اتنا جو دے دینا، اتنا جو دے دینا۔ او مزدوری ختم ہوئی، اس نے لا کے مولا علی کو جو دے دیا۔ مولا علی وہ جو لے کے آئے، کہ سیدہ یہ انتظام ہو گیا 3 دن کی افطاری کا۔ بی بی نے فضا کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو چکی میں پیسا، اب وہ آٹا تیار ہو گیا۔ وہ آٹا جب تیار ہوا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر رکھا۔ پہلے روزے کا حصہ، دوسرے روزے کا، تیسرے روزے کا۔ یہ حصہ 5 آدمیوں کا ایک دن، دوسرے دن 5 آدمیوں کا یہ، تیسرے دن کے افطاری کا 5 آدمیوں کا یہ۔ اب 3 جگہ کر کے آپ نے 3 حصوں میں رکھ دیا۔ اب پہلے دن کا روزہ آیا، اب وہ آٹا بی بی نے گوندھا، پہلے دن کا حصہ گوندھا، اس کے بنائے 5 پیڑے، جتنا بھی آٹا تھا برابر کے 5 پیڑے بنائے، اس کی پکی 5 روٹیاں۔ افطاری کا وقت آیا، فضا نے دسترخوان لگایا، 5 روٹیاں رکھی گئیں، تھوڑا سا نمک رکھا گیا، اور 5 کوزے بھر کے پانی کے رکھے گئے۔ 5 روٹیاں، 5 کوزے، تھوڑا سا نمک۔ اب جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اور دعائے افطار پڑھی اور چاہتے تھے کہ پہلا نوالا توڑیں، ابھی روٹی پہ ہاتھ رکھا تھا، دروازے پہ آواز آئی، اے آل محمد، ہم کئی دن کے بھوکے ہیں۔ آواز دردناک تھی، مسکین کی نحیف آواز۔ پانچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بزرگوں نے بچوں کو دیکھا۔ بی بی نے روٹی سے ہاتھ ہٹا لیا، کہا فضا یہ روٹی دروازے پہ مسکین کو دے دے۔ فضا اٹھی، بی بی کی روٹی لی اور اپنی روٹی، 2 ہو گئیں۔ مولا نے کہا فضا یہ لے تیسری روٹی۔ تو حسن حسین کھڑے ہوئے، کہا اماں یہ ہماری روٹیاں۔ 5 روٹیاں ایک دوسرے پہ رکھ کے فضا گئی دروازے، کہا یہ لے۔ وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ اب سب بیٹھے دسترخوان پہ، سب نے ایک ایک کوزہ پانی پیا، عبادت کی اور سو گئے۔ رات کو نیت کی دوسرے روزے، دوسرا دن آیا، دوپہر ہو گئی، پھر وہ آٹا نکالا گیا دوسرے دن کا، پھر 5 روٹیاں پکیں دسترخوان پہ شام کو رکھی گئیں اور پانی رکھا گیا، نمک رکھا گیا۔ آواز آئی دروازے پہ، میں یتیم ہوں، ماں باپ مر گئے، کوئی ہمارا سہارا نہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں۔ بی بی نے کہا فضا یتیم کو روٹی دے۔ 5 روٹیاں گئیں، مسکین و یتیم و اسیرا۔ پہلے مسکین آیا، پھر یتیم آیا، تیسرا دن آیا، اب اسیر آیا، قیدی۔ آواز دی ہم اسیر ہیں، قیدی، کھانا نہیں کھایا۔ 5 روٹیاں گئیں، دے دو۔ آج کیا صفت بیان ہو رہی ہے اللہ کی؟ رازق۔ ابھی ہم رازق پہ ہیں نا، اور صفت کس کو دی ہے؟ بندوں کو۔ ابھی ہم بندوں پہ ہیں نا۔ اگر ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ اللہ نے یہ صفت انبیاء کو رازق بنایا اور ائمہ کو، آپ کہتے شرک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے رازق ہیں، کہ یہ شرک ہے؟ یہاں شرک نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے مشکل فلسفے کو سمجھاتے ہوئے تقریر کو ختم کر رہے ہیں۔ تو وہ شروع کا جملہ یاد ہے؟ شروع کا جملہ نہیں یاد؟
کیا کہا بھوکے نے؟ اللہ بھوکا ہوں، دیکھا ادھر کہا ادھر، تو فرشتے کو کیوں نہیں اس کے پاس اللہ نے بھیجا روٹی لے کر؟ جب ادریس کی قوم کے پاس روٹی آ سکتی ہے، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے آ سکتا ہے، تو مدینے کے بھوکوں کے لیے فرشتے آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ پہلے اس جملے پہ رکے رہتے، جب مسکین یتیم اسیر اللہ ہم بھوکے، وہی وقت تھا دعا ہو رہی ہے، نبی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مسئلہ یہاں بھی بچے کا ہے، یتیم بچہ، یہاں بھی مسکین بچہ، مسئلہ وہاں بھی بچہ ہے، وسیلے کون بن رہے ہیں؟ ان کا وسیلہ حسن حسین کو صحت ہو، منت مانو، منت میں علی مزدوری کریں، مزدوری میں جو آئے، جو میں روٹی پکے، ان کے روزے پانی سے ہوں، وہ روٹیاں وہاں جائیں، بجائے اس کے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا روٹی لے کے، رازق اس نے آل محمد کو بنایا، اس میں موت کیوں آ رہی ہے؟